औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रॉयल यूटीवी की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त इंडियन आर्मी चीफ जनरल नरवान सऊदी अरब के दौरे पर पहुँचे हैं और महसूस हो रहा है कि क़ुर्ब क़यामत के हवाले से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस बयान होती हैं, हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की आमद से मुताल्लिक़ जो हमें पेशन गोइयाँ मिलती हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता पूरी होती हुई नज़र आ रही हैं। चूँकि आप इस मौजू को बेतहाशा पसंद कर रहे हैं, इसलिए हमारी पूरी कोशिश है कि इसके हर एक ज़ाविये पर भरपूर तज्ज़िया पेश किया जाए। आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी हिट करें ताकि आप लोगों को हमारी वीडियोस के मुतालिक नोटिफिकेशन मिल सकें। इस वक्त खबरें आ रही हैं कि जनरल नरवान सऊदी अरब के दौरे पर पहुँचे हैं, जहां वो दोनों ममालिक के बाहमी ताल्लुकात ख़ास तौर पर दिफाई ताल्लुकात के हवाले से बातचीत कर रहे हैं। और लग रहा है, महसूस हो रहा है, चूँकि पाकिस्तानी आर्मी ने इनकार कर दिया था यमन में जाने से, कोई ऑपरेशन करने से, इसलिए लग ये रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता अब इंडियन फ़ौज सऊदी अरब में किरदार हवाला करने के एतबार से काफ़ी उसकी ख्वाहिशमंद नज़र आती है। महसूस ये होता है कि वो काम जो पाकिस्तानी फ़ौज सरअंजाम नहीं दे सकी, अब इंडियन फ़ौज इस काम को सरअंजाम देने के लिए भरपूर तैयार है और यमन में अब उसका मुकाबला हूती कबाइल के साथ होगा। साथ ही साथ अगर मुस्तकबिल करीब में इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की आमद के हवाले से अगर कुछ भी हमें नज़र आता है तो ये लोग कोशिश करेंगे कि सऊदी फ़ौजों की मदद की जाए। हम इस मौजू पर थोड़ा सा आएंगे, लेकिन इन हवालों से देखा जाए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो अहादीस बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाए फ़रात से एक सोने का पहाड़ निकलने का बात की है। और लग ये रहा है कि अब इंडियन भी इस सोने के पहाड़ में, यानी ऑयल में जो मिडल ईस्ट से निकला था, जो फ़रात के किनारे से निकला था, उसमें से अपना हिस्सा लेने के लिए पहुंच रहे हैं। आइए इन हदीस को पढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है। मिशकात शरीफ वॉल्यूम 3, ये बुखारी और मुस्लिम शरीफ की भी शेखैन की रिवायत है, बहुत ही मशहूर रिवायत जिसको करीबन हर आम मुसलमान इस वक्त सुन चुका है। आइए पढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या लिखा है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अन करीब नहर फ़रात खुल जाएगी, यानी खुश्क हो जाएगी, इसके नीचे से सोने का ख़जाना निकलेगा। जो इस वक्त मौजूद हो वो इस ख़जाने से कुछ ना ले। हदीस नंबर 5207 मिशकात शरीफ वॉल्यूम 3। ये रिवायत जो है मुस्लिम शरीफ में मिलती है, आप इसको वहाँ पर भी पढ़ सकते हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत ना आएगी जब तक नहर फ़रात ना खुल जाए, यानी खुश्क ना हो जाएगी, और इसके अंदर से सोने का पहाड़ निकलेगा। लोग इस ख़जाने को हासिल करने पर लड़ेंगे और इन लड़ने वालों में से 99% मारे जाएंगे। इनमें से हर शख्स ये कहेगा कि शायद मैं ज़िंदा बच जाऊँ और इस ख़जाने पर कब्ज़ा कर लूँ। आइए बात करते हैं कि देखते हैं, इस हदीस का तज्ज़िया करने की कोशिश करते हैं। जैसा कि हम ये बात जान रहे हैं इस वक्त कि दरिया फ़रात, जिसको यूफ्रेटीज़ भी कहा जाता है, आहिस्ता आहिस्ता खुश्क हो रहा है और लग ये रहा है कि अब ये पूरी खुश्की की तरफ जा रहा है। ये बुनियादी तौर पर इराक़ के 2 बड़े दरियाओं में से एक है, एक का नाम फ़रात है और दूसरे का नाम दजला है। ये दोनों इस इलाके में जज़ीरा का इलाका ये कहलाता है और फिर आपस में मिलकर ये शतुल अरब में के इलाके में गिर जाते हैं, पर्शियन गल्फ़ में। अब अगर बात की जाए इस ख़जाने के मुतालिक, इस ऑयल फील्ड के मुतालिक, जिसके मुतालिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, अगर देखा जाए तो करीबन 1925 में करकूक के मुकाम पर एक बहुत बड़ा ऑयल का ज़ख़ीरा दरियाफ़्त हुआ। कहा यह जाता है कि इस करकूक शहर के नीचे ऑयल का दरिया बह रहा है। इतनी बड़ी मिक़दार में ऑयल मौजूद है कि आज तक इससे पूरा इस्तेफ़ादा नहीं किया गया है, पूरा ऑयल नहीं निकाला गया है। और यही वजह है कि बाद में खलीज में बड़ी बड़ी जंगें लड़ी गई। इराक़ की जंग तो अभी तक जारी है और महसूस ये होता है कि यहाँ पर अमरीकी फ़ौज ने भी ऑपरेशन किया,
بعد میں اور دیگر دوسرے عوامل بھی اس میں داخل ہوئے، دولت اسلامیہ کے لوگ بھی اس آئل کے خزانے کو حاصل کرنے کے لیے کوششیں کرتے رہے، لیکن بہرحال یہ چیز نہیں ہو سکی۔ آئیے کرکوک کو دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ کہاں واقع ہے۔ کرکوک کا علاقہ یہ عراق کے شمال میں واقع ہے، یہ بغداد کے شمال میں ہے، یہیں سے قریب میں دریائے فرات بھی گزرتا ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں، آپ کو دکھاتے ہیں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دریائے فرات کا مقام ہے اور یہاں سے قریب میں ہی کرکوک واقع ہے، کچھ اتنا دور نہیں ہے، قریباً 400 کلومیٹر کا ایریا بنتا ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو یہ کرکوک کا علاقہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے، ہم اس وقت نقشے میں آپ کو دکھا رہے ہیں، یہ کرکوک کا علاقہ ہے، اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو محسوس یہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی تھی کہ خزانہ نکلے گا، اس سے محسوس یہی ہوتا ہے کہ آئل یہاں پر نکلا ہے۔ یہاں پر ایک اور بات بھی بتاتے چلیں کہ یہ عمومی طور پر ہوا یہی تھا یہاں پر کہ بہت سارے لوگ کنویں سے پانی بھرنا شروع ہو گئے تھے کیونکہ دریائے فرات کا پانی خالی ہو گیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ایک دفعہ اس علاقے میں ایک عورت نے بنیادی طور پر ایک کنویں سے آئل نکلتے ہوئے دیکھا تھا اور بعد میں لوگوں کو رپورٹ کی تھی، اور پھر جب وہاں پر ڈرل کیا گیا تو وہاں بڑی مقدار میں آئل نکل آیا تھا۔ یہیں سے دور سلیمانیہ کا علاقہ ہے، اس سلیمانیہ کا علاقہ بھی دور نہیں ہے یہاں سے۔ تو یہ علاقہ تمام کا تمام آپ جو اس نقشے میں دیکھ رہے ہیں، یہ آئل کا دریا کہلاتا ہے، ریور آف آئل کہلایا جاتا ہے۔ اس میں بہت زیادہ آئل موجود ہے، اور جیسا کہ ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ اس علاقے میں اس پورے آئل سے استفادہ ابھی تک نہیں کیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کی بنیاد پر بڑی بڑی لڑائیاں لڑی گئی ہیں، اور جس حدیث میں یہ اشارہ کیا گیا کہ اس میں سے 99 لوگ مارے جائیں گے، وہی محسوس ہوتا ہے کہ لوگ اس طریقے سے آہستہ آہستہ اس کے خزانے کو لینے کی کوشش کریں گے اور مارے جائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ جنرل نروان بھی اب پہنچے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ اپنا اس میں سے حصہ لیں، لیکن لگتا ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی آمد جو بہت ہی قریب نظر آتی ہے، ان کی آمد کے بعد انڈین فوجوں کو یہاں پر اس مقام پر بھی شکست ہوگی، اور سعودی فوجوں کے ساتھ ان کا بھی خاتمہ بہت ممکن نظر آتا ہے۔ اب اگر بات کریں ہم یہاں پر پچھلے دنوں ایک بہت ہی اہم خبر حفار الباطن کے حوالے سے آئی، جہاں پر ایک بہت بڑا سنک ہول بنا۔ اب تھوڑا سا اس موضوع پر بھی ہم بات کریں گے اور بتائیں گے کہ اس کا تعلق کس طریقے سے دریائے فرات کے خزانے سے بنتا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو یہاں پر ایک بڑا سنک ہول بنایا گیا، آپ یوٹیوب میں دیکھ سکتے ہیں۔ ہم کاپی رائٹ پرابلم کی وجہ سے اس ویڈیو کو شو نہیں کر سکتے، تو یہاں پر یہ نظر آیا کہ یہ ایک بہت بڑا یہاں پر ایک ہول بنا، جس سے محسوس یہ ہوتا ہے کہ سعودی عرب میں بننے والے ہول، جیسا کہ ہم نے تھوڑے دنوں پہلے آپ کو دمام کے علاقے میں ایک سنک ہول کی مثال دی تھی، یہ خسف یہاں پر، یہ خسوف وہاں پر نمودار ہو رہے ہیں، اور اب حفر باطن کا علاقہ بھی جو اس علاقے کے قریبی واقع ہے، وہاں پر ایک بہت بڑا سنک ہول پیدا ہوا ہے۔ ماہرین یہ عمومی طور پر کہہ رہے ہیں کہ یہ جو آئل یہاں پر نکلا ہے، یہاں پر یہ بتاتے چلیں کہ دمام کا علاقہ، یہ علاقہ سعودی عرب کا بیسٹ آئل فیلڈز کہلاتے ہیں۔ یہاں پر بے تحاشا مقدار میں آئل موجود ہے، کویت بھی یہاں سے قریب ہے۔ چونکہ ڈرل اتنی کی جا رہی ہے، ماہرین یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ان کی وجہ سے یہ بڑے بڑے سنک ہولز بن رہے ہیں، جس کی وجہ سے یہ پرابلم آ رہا ہے۔ تو یہ لگ رہا ہے کہ آہستہ آہستہ جو دریائے فرات کے کنارے سے خزانہ نکلا تھا، وہ زمین کی اندرونی سطح کو بھی کھوکھلا کر رہا ہے، جس کی وجہ سے انڈر گراؤنڈ واٹر بہت نیچے جا رہا ہے۔ جو زیر زمین پانی کی سطح ہے وہ انتہائی نچلی سطح پر آ چکی ہے، جس کی وجہ سے یہ کلائمیٹ چینج آ رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ سنک ہولز بھی بن رہے ہیں۔ تو محسوس یہ ہوتا ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی آمد بہت قریب ہے، جیسا کہ ہم حدیث میں پڑھتے بھی ہیں کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی آمد کے وقت ایک بہت بڑا سنک ہول بنے گا، جس میں شام سے آنے والا لشکر دھس جائے گا، وہ زمین کے اندر چلا جائے گا۔ اور یہی بات بہت سارے ماہرین کہتے ہیں کہ جب یہ سنک ہولز بنتے ہیں تو اس کے قریب بالکل نہ جایا جائے، کیونکہ یہ کسی بھی وقت اپنی لپیٹ میں کسی بھی آدمی کو لے سکتے ہیں۔ کچھ لوگ اس مقام پر کھڑے ہوئے
ویڈیوز بنا رہے تھے، جو کہ بہت ہی خطرناک بات ہے۔ یہاں پر شدید بارشیں نمودار ہوئی ہیں اور شدید بارشیں ہو رہی ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ ہمیں یہ بات بھی ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں جیسا کہ ذکر کیا کہ عرب کا علاقہ نہروں کی آماج گاہ بن جائے گا، یہاں پر بڑی مقدار میں دریا بہنے لگیں گے۔ تو لگتا ہے کہ وہ حالات سامنے آ گئے ہیں اور قریب ہی ہم حضرت امام مہدی علیہ السلام کی آمد اور سعودی عرب میں خانہ جنگی کے حوالے سے بہت ہی اہم خبریں آہستہ آہستہ دیکھیں گے، جو کہ جس کے آثار اب نمودار ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس تمام مشکل وقت میں مسلمانوں کو متحد ہونے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم ان مسائل کو سمجھ سکیں جو اس وقت ہمیں درپیش نظر آتے ہیں۔ جس طریقے سے سعودی عرب میں حالات آہستہ آہستہ بگڑ رہے ہیں اور وہ آثار نمودار ہو رہے ہیں، جو کہ ہمیں آئے دن جو ہے خبروں میں مل رہے ہیں، تو اس سے محسوس یہ ہوتا ہے کہ ہم ان واقعات کی طرف آہستہ آہستہ بڑھ رہے ہیں۔ اس ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، دوستوں کے ساتھ ڈسکس کیجئے۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم اور اللہ حافظ۔